अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आर्ग्यूमेंट डिजिटल चैनल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम एक बहुत अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। एक ऐसा मौजू है जो कि आपको पाकिस्तान के बड़े अखबारात में, सुर्खियों में, हेडलाइंस में, बड़े टॉक शोज़ में, करंट अफेयर्स में बाकायदगी से डिस्कस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये एक ऐसी तशवीश की लहर है जो कि फ़ौरनी रीज़न हमारे जर्नलिस्ट नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया पे ये स्टोरीज़ बड़ी बड़े हेडलाइंस में ज़रूर देख रहे होंगे। अब पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में KPK में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, जिस वक्त TTP ने सीज़ फायर को ख़त्म करने का ऐलान किया था, तो उसके एग्जैक्टली 2 दिन के बाद हमने क्वेटा में हमला देखा, जिसके बाद TTP ने उसको ऑन भी किया और उसके बाद छोटे बड़े हमले TTP की तरफ से हो रहे हैं, जिसकी कुछ मिसाल मैं आपको इस वक्त देती हूँ कि लकी मरवत में एक स्लॉटर्ड बॉडी मिली है, जिसको एक ऐसी बॉडी मिली है जिसको बुरी तरह कत्ल किया गया है। और ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि ये वही मकाम है जहाँ पे कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले TTP की तरफ से 6 पुलिस वालों को कत्ल किया गया था और उसकी ज़िम्मेदारी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। और इससे पहले पोलियो टीम पे KPK में हमला हुआ और डेरा इस्माइल खान के अंदर, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी एग्जैक्टली किसी ने कबूल नहीं की। लेकिन जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह से ये वाक़यात हो रहे हैं, इनकी तारीख़ पहले भी मौजूद है और जो नौइयत है इन हमलों की, वो एक ही तरफ इशारा करती है कि ये पहले वाले ही इंतहा पसंद अनासर थे, मिलिटेंट्स थे, मिसक्रिएंट्स थे, जिन्होंने दोबारा अपने काम की राह हमवार कर दी है। और जो गवर्नमेंट है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटी इदारे, उनकी तवज्जो शायद इस पे है कि अब एक कमान तब्दील हुई है तो क्या नए फैसले करेगी, लेकिन इसमें हम मज़ीद कोलेटरल डैमेज बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक और हमला जो तहरीक तालिबान की तरफ से किया गया, जिसमें ये भी एक पोलियो टीम के ऊपर था। पोलियो टीम्स पे हमले हो रहे हैं, पोलियो टीम्स की हिफाजत के ऊपर मामूर पुलिस अफसरान पे हमले हो रहे हैं। बनू में रिसेंटली नामालूम अफराद ने एक सिपाही के घर के अंदर घुस के उनका सर कलम किया, उनका सर फिर उनके इलाके में एक दरख्त के साथ लटका दिया, जो कि गिरदोनवा के लोगों के लिए एक पैगाम था। और उनकी बीवी ने जब इस हवाले से मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके शौहर के साथ जो हुआ है वो उनकी सरकारी नौकरी की वजह से हुआ है। अब कोई FC ऑफिशल्स के साथ ये सलूक क्यों करेगा, कोई पुलिस ऑफिशल्स के साथ ये सलूक क्यों करेगा? ये वो पैगाम रसानी है जो ग्रेजुअली हो रही है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कैसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कबायली रहनुमा को भी बुरी तरह कत्ल कर दिया गया, वो भी एक नामालूम अफराद की तरफ से हमला था, उस सिपाहियों को इसमें मारा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक हमला हुआ है। इससे पहले ANP के एक MPA के घर पे 2 माह में दूसरी दफ़ा हमला हुआ है और ये टाइमलाइन के अंदर शायद 2 या 3 हफ्ते का भी गैप नहीं है, जो सारे अटैक्स मैं आपको बता रही हूँ। और ये सारे अटैक्स TTP के सीज़ फायर के ऐलान के बाद हुए हैं। तो एक वाज़ेह पैगाम है कि अब TTP अपनी तरफ से इन हमलों को जारी रखेगी। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोच रहा है? जब हम उन लोगों से बात करते हैं जो ये स्टोरीज़ कवर कर रहे हैं, तो उनका भी ये कहना है कि लगता है कि पाकिस्तानी स्टेट की तवज्जो इस वक्त इस पे नहीं है। अब कुछ बात करते हैं कि मुज़ाकरात की, कि जो मुज़ाकरात हुए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, वो मौसर क्यों नहीं थे? क्या उनकी पॉलिटिकल टाइमिंग ठीक थी? क्या सारी फॉल्ट लाइन्स को समझा जा रहा था और बाद में मुज़ाकरात हुए? क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हो रहे हैं और जिस बहादुरी के साथ हो रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा कि आप बच्चों को मार रहे हैं या बूढ़ों को मार रहे हैं या ऑफिसर्स को मार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी स्टेट, सालिस अफ़गान तालिबान और TTP जिनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, इन तीनों फ़रीक़ैन के दरमियान वो ट्रस्ट नहीं था। इसीलिए उतनी ही शिद्दत से दोबारा हमले हुए और उन्होंने ये समझा, TTP ने समझा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशल्स ने जो उनसे मुआहदा किया है उसकी पासदारी नहीं की। तो ये बहुत क्रूशल है इसको इस वक्त एड्रेस करना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुज़ाकरात हो क्यों रहे थे और कौन सा सही वक्त था जब मुज़ाकरात हों? क्यों ये समझा जाता है और ये एक फैक्ट है कि जब ज़रब-ए-अज़्म ख़त्म हुआ तो उस वक्त TTP की पोजीशन हिस्टोरिकली 2004 से लेके अब तक कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उनके बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, यहाँ से या तो छोड़ के जा चुके थे या मारे जा चुके थे, या उनके पास असलहा नहीं था या वो सरेंडर करने को तैयार थे। तो वो आइडियल सिचुएशन थी कि उस वक्त मुज़ाकरात भी होते और उनके साथ कोई मुआहदे करके उनको रीसेटल करने की, या पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में, या आप किसी भी तरह उसमें उनको सिस्टम में एंगेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त ज़रब-ए-अज़्म के बाद मुज़ाकरात नहीं किए गए।
اور اس وقت یہ بات بھی بہت عام ہے کہ افغان طالبان کیا کر رہے ہیں. بار بار یہ پچھلے ایک ہفتے میں دوسری دفعہ تقریباً بیان ہے جو ہم نے تحریک طالبان کے حوالے سے امریکہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سنا ہے، جس کی وضاحت ہمیں پاکستان کا وزارت خارجہ بھی دکھائی دے رہا ہے اس کا جواب دیتا ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور داعش خراسان کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے، ان کی کے لیے پوزیشن چیلنجنگ بنانی ہے. لیکن کتنی چیلنجنگ بنانی ہے یہ پتہ چلے گا کہ امریکہ اور پاکستان اس پہ کوارڈینیٹ کیسے کر رہا ہے. ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد، انٹرنیشنل کریڈیٹرز کے سٹینڈرڈز کے پورا اترنے کے بعد، نئے نئے معاہدے ہونے کے بعد، کیا پاکستان اب امریکہ کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے مطمئن کر پائے گا؟ کیونکہ جنرل فیض حمید نے جو جھنڈا اٹھایا تھا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا اور بعد میں اپنے پیچھے پولیٹیکل قیادت کو بھی لگایا، تو پولیٹیکل قیادت بھی کنفیوزڈ ہے. نئی ملٹری کمان کیا فیصلہ کرے گی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے حوالے سے؟ یہ آنے والے وقت میں اس بات کا جواب ملے گا. لیکن تب تک ایسے حملوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جتنی بے دردی سے یہ حملے ہو رہے ہیں، جتنی شدت سے یہ حملے ہو رہے ہیں، یہ ایگزیجریشن نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ جب میڈیا پہ سوال اٹھتا تھا کہ جی ایک حملے کو ایسے بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ لگتا تھا کہ پورے ملک کے حالات خراب ہیں. لیکن یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ حملہ چاہے چھوٹی شدت کا ہو یا بڑی شدت کا ہو یا کم شدت کا ہو یا زیادہ شدت کا ہو، یہ اس کی انٹینسٹی، اس کے پیچھے دیا گیا پیغام مزید نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا 2007 سے لے کے 2011 تک جو کے پی کے کی پوزیشن تھی، کیا کے پی کے کی پوزیشن وہی ہوتی جا رہی ہے؟ ریسنٹلی مالاکنڈ جرگے نے بھی ایک بات کی کہ بیرسٹر سیف کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید دہشت گردوں کا یہ ساتھی ہیں. ان دا مین وائل اس پورے کانٹیکس میں اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا فالٹ لائنز، دا پولیٹیکل فالٹ لائنز دیٹ وی ڈو ہیو. کہ اے این پی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، پیپلز پارٹی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، جے یو ایف کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، پی ٹی آئی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. کیونکہ جو بیرسٹر سیف صاحب جو کہ اس وقت کے پی کے گورنمنٹ کے ترجمان ہیں، اگر انہی کے حوالے سے اس طرح کے بیانات ہوں کہ وہ دہشت گردی کے میں دہشت گردی کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا وہ ہمارا پیغام ٹھیک سے نہیں پہنچا رہے، اگر ان پہ اعتماد کم ہوتا ہے تو پھر سیاسی قیادت اس میں اپنا کیا رول پلے کرے گی؟ اور آنے والے وقت میں اس سوال کا جواب بھی ملنا چاہیے کہ کیا پاکستان اور امریکہ کیا مل کے بھی ٹی ٹی پی کے خلاف جوائنٹ آپریشنز کر سکتے ہیں؟ جیسے یو ایس پل آؤٹ کے بعد بھی ایمن الزواری کو ڈرون کے تھرو مارا گیا کابل کے اندر، کیا اس طرح کے اٹیکس پاکستان میں دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان اپنی پوزیشن کو ریکنسیڈر کرے گا ٹی ٹی پی کو لے کے؟ کیونکہ امریکہ از ریلی لوکنگ فارورڈ کہ پاکستان کس طرح سے ٹی ٹی پی کو کنسلٹ کرتا ہے. اور جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہیں، جو آپ کا سرکولر ڈیٹ کا خسارہ ہے، آپ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی فیکٹرز کو افغان طالبان کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی کو، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات یا ان کو کمزور کرنے پہ لے کے جائیں. آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ، یو ہیو ٹو میک اے پالیسی، اینڈ آئی تھنک وی کین ناٹ ویسٹ اینی مور ٹائم. اور ایک بہت پریسائز شارٹ کمنٹ میں کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ اس وقت پاکستان معاشی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے ایک ایسے نہج پہ ہے. آپریشن رجیم کی پولیٹکس کے بعد، ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹ کے بعد، ٹی ٹی پی سے ناکام مذاکرات کے بعد، افغانستان میں یو ایس پل آؤٹ کے بعد اور عمران خان کی ایک بلائنڈ فالوئنگ کے بعد، وی کی ناٹ افورڈ اندر پولیٹیکل کیوس. ہم ایک مزید سیاسی تناؤ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن کیا اس میں چودھری شجاعت کی انٹرفیرنس، آصف علی زرداری کی انٹرفیرنس کوئی کام کر کے دکھایا گیا؟ نہیں. کیونکہ اس وقت جو وائب ہے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر، وہاں کا جو ایک لوکل ایم این اے ایم پی ہے وہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ انتخابات ہوں یا وقت سے پہلے انتخابات ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ وقت پہ انتخابات ہوں، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور کوئی بھی شخص بار بار 4-5 کروڑ روپے کے انڈیویجول الیکشنز پہ نہیں لگائے گا. اور 88 سے لے کے اب تک، چاہے وہ بلوچستان میں میر ظفر اللہ جمالی کی اسمبلی ہو، چاہے منظور وٹو کی پنجاب میں اسمبلی ہو، یا جنیجو صاحب اور شریف صاحب کی اسمبلیاں ہو، جب ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی بات ہوئی اور معاملہ کورٹ میں پہنچا، کیونکہ ایک سوال اٹھتا رہا کہ کیا یہ غیر آئینی تھا، کیا اس کے پیچھے بدنیتی تھی. تو جو اس وقت پنجاب اسمبلی کا مستقل چلتا ہوا اجلاس ہے جس میں بریک نہیں آتا، اس کوشچن کے ساتھ کہ عدم اعتماد نہ آ جائے یا ان کا پولیٹیکل پوزیشن ویک نہ ہو جائے، تو دے ہیو کنٹینیوسلی مینٹین دا اسمبلی بزی. اور اس طرح کے اقدامات جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ہم نے دیکھے جب لیے گئے، تو اس کا مقصد یہ رہا ہے کہ آپ اپنی
اسمبلی کو انفرادی طور پہ ایک چیف منسٹر تحلیل کر سکے، لیکن یہ اقدام تو کر سکتا ہے ایک چیف منسٹر، لیکن اس کا اقدام کوشچنیبل ہو جائے گا، کیونکہ ماضی میں کورٹ نے ہمیشہ انٹرفیئر کیا کہ اگر ایک اسمبلی مستقل بریک نہیں لے رہی، وہ مستقل کام کر رہی ہے، وہ مستقل ایک اجلاس میں ہے، وہ باقی کوئی اقدامات کیوں نہیں ہونے دے رہی، اس کی توجہ کسی اور میٹر کی طرف کیوں نہیں ہے، اور اچانک کوئی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، تو اس کا ایک بظاہر پولیٹیکل موٹیو اور اس میں بدنیتی اور غیر آئینی ہونا بہت واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر پرویز الہی صاحب بھی اسمبلی توڑیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اٹ ول بی اے ویری ایزی گوئنگ ٹاسک، ان کے اوپر سب کی نظریں، کورٹ کی بھی نظریں ہیں کہ یہ اسمبلی کیوں ٹوٹ رہی ہے، ٹوٹ بھی رہی ہے نہیں، یہ ایک بالکل الگ ڈبیٹ ہے کہ پرویز الہی اسمبلی توڑیں گے یا نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بحال رکھیں گے یا عمران خان کو بھی کنونس کریں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کریں، کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لفٹ بھی کرواتی ہے نہیں، کیا وہ دوبارہ کسی کی کال کا انتظار کریں، یہ ساری ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر اس وقت اسمبلیاں ٹوٹتی بھی ہیں تو وہ غیر آئینی اور بدنیتی پہ محیط ایک اقدام ہوگا جو کہ ماضی کی طرح کورٹ میں جائے گا، اور ہمیشہ کورٹ نے ایسے اقدام کو سپورٹ نہیں کیا ہے، ہم نے 88 سے لے کے اب تک دیکھا ہے، بلوچستان اسمبلی میں دیکھا ہے، پنجاب اسمبلی میں دیکھا ہے۔ تو اس تمام کانٹیکس میں ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشنز شاید ایک سال مؤخر ہو جائیں، لیکن دس از ناٹ ویری مچ کنونسنگ کہ الیکشن وقت سے پہلے ہو جائیں، اور پرویز الہی جس طریقے سے فنڈز بانٹ رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو اپنی ترقیاتی اسکیموں کی فکر ہے اور اپنے لوگوں کی فکر ہے، اور وہ یہ بھی چاہیں گے کوئی فارورڈ بلاک نہ بنے، تو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ وقت سے پہلے الیکشنز ہوں، بلکہ ایسا ضرور لگ رہا ہے کہ شاید مؤخر ہو جائیں، لیکن وقت سے پہلے ہونے کے بہت کم چانسز ہیں۔